بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں شہر دیوبند کی سب سے قدیم مسجد یعنی جامع مسجد قلعہ کے بارے میں۔ میں ہوں مرتضیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ملک ٹائمز کے نام سے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ ناظرین گرامی، یہ جامع مسجد شہر دیوبند کی سب سے قدیم یادگار ہے اور اس جگہ پر مسلمانوں کے قدیم وجود اور عظمت رفتہ کی شاہد ہے۔ سلطان سکندر لودھی کے عہد میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد کے کتبے پر مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تحریر ہے کہ یہ مسجد سن 910 ہجری مطابق 1504 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ مسجد کے تعمیر کرنے والے کا نام اکرم میاں فیروز ملک محمد لطف اللہ خان افغان تحریر ہے۔ جس جگہ یہ مسجد واقع ہے اسے محلہ قلعہ کہا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقام پر ایک قلعہ بھی تھا۔ اگرچہ قلعہ اب موجود نہیں ہے مگر قلعے کے نشانات یہاں اب بھی موجود ہیں۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں اس قلعہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ پختہ اینٹوں سے تعمیر کیا ہوا تھا۔ اکبر کے عہد میں یہ قلعہ موجود تھا۔ قلعہ کو حسن خان جو کہ دیوبند کا حاکم تھا اس نے تعمیر کرایا تھا اور یہ قلعہ پرانے ٹوٹے ہوئے قلعے کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد کے کتبے پر سلطان سکندر لودھی کا ذکر ہے۔ سن 1342 ہجری مطابق 1923 میں مسجد کے عقبی حصے میں اور سن 1939 عیسوی میں صحن کی عمارتوں کا اضافہ ہوا اور مسجد کو مزید کشادہ کیا گیا۔ قدیم مسجد کے اندرونی حصے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور میں دیوبند کی آبادی بہت کم رہی ہوگی، جس کی وجہ سے مسجد کا اندرونی حصہ بہت کم ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت دی گئی۔ دیوبند کی جامع مسجد کے تعمیر کے مکمل ہونے تک مسجد قلعہ دیوبند کی جامع مسجد ہوا کرتی تھی۔ قدیم مسجد کے حصے پر 3 گنبد ہیں۔ ایک مرکزی گنبد ہے اور اس کے دائیں اور بائیں 2 چھوٹے درمیانی گنبد ہیں جو انتہائی خوبصورت اور قدیم دور کی یاد تازہ کراتے ہیں۔ گردش زمانہ کے اثرات اس مسجد پر بھی پڑے اور ایک گنبد کو بجلی کے گرنے کی وجہ سے نقصان ہوا۔ مسجد کی تزئین کا کام بہت کم ہوا اور اس میں بے توجہی برتی گئی، لیکن حال ہی میں اس مسجد کو از سر نو اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ مسجد کی کمیٹی بنی جس نے انتہائی محنت اور مشقت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر پھر سے شروع کر دی اور مسجد کے ان حصوں کو جہاں پر کمزوری آ گئی تھی اسے درست کیا، جہاں اضافے کی ضرورت تھی وہاں پر اضافہ بھی کیا گیا۔ مسجد کے صحن کو کشادہ کیا گیا، اس میں پتھروں کا کام پھر سے کیا گیا۔ مسجد کے لیے وضو خانے، باتھ روم اور پانی کا بندوبست کیا گیا۔ اندرونی حصے میں بھی مرمت کی گئی۔ درمیانی حصہ جو قدیم ہے اسے بھی درست کیا گیا۔ جہاں جہاں پر سیمنٹ اور دوسری چیزوں کی ضرورت تھی اس کے ذریعے سے اس مسجد کے حصوں کی مرمت کی گئی۔ مسجد قدیم اور جدید کے سنگم کے ساتھ اس وقت اس مقام پر خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ جموں و کشمیر کے مشہور عالم دین مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب نے ایک عرصے میں جب وہ یہاں پر
دارالعلوم دیوبند میں طالب علم ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں اس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ مسجد کی دیکھ ریکھ، اس کی دیکھ بھال، تعمیری ضروریات اور اس کے علاوہ دیگر انتظامات کی ذمہ داری یہاں کے معزز شہریوں کی ایک کمیٹی ہے، جس کی سرکردگی عبدالغفار خان صاحب فرماتے ہیں۔ انہوں نے اس مسجد کی ضروریات اور اس کی تکمیل کے سلسلے میں بہت کوششیں کی۔ آئیے ان سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اس کی تعمیر اور اس کی ترقی میں حصہ لینا باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں۔ مسجد کے انتظامی امور کے سلسلے میں سنیے متولی صاحب کے خیالات کا اظہار۔ لودھی کے زمانے کی تقریباً 700 سال قدیم مسجد ہے اور یہ بہت ہی شکستہ حال ہو گئی تھی۔ اس کی کمیٹی بنائی گئی، اس میں 13 مہینے ہو گئے کمیٹی بنے۔ اللہ کا شکر ہماری کمیٹی کے تمام افراد ایسے ہیں جو بڑی محبت رکھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ میں اس کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری تمام کمیٹی والے بڑے خلوص کے ساتھ میں کام ہیں اور اللہ کا شکر کسی کے پاس نہ کوئی چندہ لینے جا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، اپنا ہی پیسہ لگا رہے ہیں ہماری کمیٹی کے آدمی۔ خدا کا شکر احسان ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک جتنا کام باقی رہ گیا اور اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ میں تمام کام انجام دے۔